ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ پاک نے ان کو علم عطا کیا. علم سے مراد قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، یعنی ان کو سمجھ دے دی. جتنی بھی مخلوق ہے بے شمار اس کی مثال ہے، علماء نے لکھی ہے. سب سے پہلے مثال ہم لیتے ہیں جیسے مرغی جب اپنے انڈوں پر بیٹھتی ہے 21 دن کے لیے، اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لینا پہلے ہی دن میں اس کے بچے وہ دانا چننے لگ جاتے ہیں. دانا چنتے ہیں پہلے ہی دن میں، اور دانا ہی چنتے ہیں، کنکر نہیں کھاتے. کنکر نہیں کھا، لیکن پہلے دن ہے. اسی طرح وہ بچہ ابھی پہلے دن کا ہے، اگر بلی آ گئی تو اس کو پتا ہے میرا دشمن ہے، فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپ جائے گا. یہ دانا کھانے کا علم، پتھر نہ کھانے کا علم، اپنے دشمن سے ڈرنے کا علم دینے والی ذات اس کے پیچھے اللہ کی ہے. یہ اللہ یہ علم دیتا ہے، اللہ علم دیتا ہے. بھینس کا بچہ دیکھ لو، بکری کا بچہ دیکھ لو، گائے کا بچہ دیکھ لو، ادھر پیدا ہوا ودن اے فیو منٹس کھڑا ہو جاتا ہے.
اور کھڑا ہو کے ماں کے منہ کی طرف جاتا ہے، ماں اس کو چومتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دودھ پینے بھی لگ جاتا ہے. دودھ دیکھ لیں. اب یہ دودھ پینے کا علم اس کو بتانا، اور اس کی ماں تو اس کو اٹھا کے اپنے گود میں نہیں بٹھا رہی ہے، یہ دودھ پینے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ علم دینے والی ذات اس بچے کو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. سانپ کو دیکھ لو، فیمیل جو سانپ ہوتے ہیں وہ بچے نہیں جنتے، وہ انڈے دیتے. سانپ جو ہوتے ہیں انڈے دے کر، انڈے دینے کے بعد وہ فیمیل سانپ بھاگ جاتا ہے، اپنے اندوں کے پاس نہیں بیٹھتا. کتابوں کو پڑھیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کس چیز پر انہوں نے تحقیق کی ہے. سب سے زیادہ کینہ ور اگر کوئی جانور ہے تو وہ سانپ ہے. وہ اپنے بچے کو بھی کھا جاتا ہے، اس لیے وہ بے انڈے رکھ کر کے بھاگ جاتا ہے سانپ. اب 2-3 دن کے بعد اس انڈے سے بچے نکلتے ہیں سانپ کے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ کا اگر پیر اس پر گر گیا تو وہ اپنا سر بالکل کھڑا کر دیتا ہے کاٹنے کے لیے. بچہ، یہ علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ایک مرتبہ میرا جانا ہوا ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں، تو دیکھا سمندر کے کونے پر ویل، جس کو ایل کہہ دے یا ویل کہہ دے، یہ ایسی مچھلی ہے کہ ایک جگہ پر انڈا نہیں دیتی. جب انڈا دینے کا بچہ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ سفر کرتی ہے، کبھی 3000 کلومیٹر کا، کبھی 5000 کلومیٹر کا. خاص کر کے برمدا جو جگہ ہے، برمدا میں زیادہ تر آتی ہے. یہاں پر وہ مچھلی آتی ہے اور یہاں آ کر بچہ دیتی ہے. کبھی ہندوستان سے آ جاتی ہے، کبھی چائنا سے آ جاتی ہے، کبھی آسٹریلیا سے آ جاتی ہے. اب اس کے پاس نیویگیشن تو نہیں ہے، جیسے مجھے برمدا جانا ہے، کیسے مجھے کیپ ٹاؤن جانا ہے. there is no navigation. کمپاس تو نہیں ہے. چلو پلین چلانے والے کے پاس تو کمپاس ہے، اس کے پاس نیویگیشن ہے، وہ رکھ کر سو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی اعتبار سے وہ پلین چلتا رہتا ہے اور ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک مچھلی 5000 کلومیٹر 6000 کلومیٹر بچہ دینے کے لیے سفر کرتی ہے، اس کے پاس کوئی نیویگیشن نہیں ہے. اس کو علم دینے والی ذات کون ہے؟ بتاؤ. اللہ کی ذات ہے. اور عام طور پر وہ بچہ دے کر بڑی ہوتی ہے، بھینس سے بھی بڑی ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے وہ مچھلی. ہم نے دیکھی اس کو. بچہ دینے کے بعد کبھی وہ مر جاتی ہے، ختم ہو گئی. اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے وہاں رہتے نہیں. وہ بچے جو پیدا ہوئے وہاں رہتے نہیں ہیں. وہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں یہ پیدا ہوئے، یہاں سے نکلتے اس جگہ پر جہاں سے اس کی ماں آئی ہے. جہاں سے اس کی ماں آئی ہے. اگر ہندوستان سے سفر کر آئی اس کی ماں، تو بچے بھی وہاں جائیں گے، مسٹیک سے چائنا کی طرف نہیں جائیں گے. یہ علم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. حیات الحیوان اٹھا کر دیکھو، 3 جلدوں میں ہے، ساری بھری پڑی ہے، الف سے لے کر یا تک. جس جانور کا نام آتا ہے ہر جانور پر 25 30 30 40 50 100 صفحے پر لکھا ہوا ہے. اس جانور کے بچے کو علم دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے. لیکن یاد رکھو، یہ سب کے سب ہمارے خادم ہیں. دنیا ہماری خادم ہے اور ہم کون ہیں؟ مخدوم ہیں. میری بات نہیں سمجھ رہے شاید آپ. ان الدنیا خلقت لکم. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے دنیا تمہارے لیے، ہم نے دنیا کی ہر شے کو تمہارے لیے. We have created everything in this world for you. اب یہ سوال کرے انسان اللہ سے، اللہ ہمارے خادم جو ہے اس کو تو پیدا ہوتے ہی تو نے علم دیا،
اور ہم تو مخدوم ہیں. they always serve us. آسمان زمین درندے پرندے چرندے، ہم دیکھو گاڑی اور یہ گھوڑے پر بیٹھنا، اونٹ پر بیٹھنا اور بکریوں کا دودھ نکالنا، ذبح کر کے کھانا، یہ سب ہمارے خادم ہیں. ان کو تو علم دیا ہے ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. خادم کے پاس نالج ہے، مخدوم کے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے، جاہل مطلق ہے. اس بچے کو پتہ ہی نہیں ماں کون ہے باپ کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ کہاں ہے، اس کو پتہ نہیں ماں کا منہ کدھر ہے، مجھے کدھر جانا ہے. یہ تو جاہل مطلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا درجہ انسان کا کتنا بڑا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب الناس میں تیرا رب بچپن میں بھی، ملک الناس میں تیرا مالک جوانی میں بھی، الہ الناس میں تیرا اللہ بڑھاپے میں بھی. جامع تفسیر، اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، 2-3 باتیں بتلانا چاہتا ہوں. چلو آگے اور چلتے ہیں. دیکھو اللہ نے اس سورۃ الناس کو دیکھو، رب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کی 3 کوالٹی کو بیان کیا. ہی مینشن اس 3 صفات، رب مالک and الہ. کس لیے؟ من شر الوسواس الخناس. میں پناہ چاہتا ہوں اس 3 صفت والے رب سے، جی اس شیطان مردود سے جو کیا ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے نا. اس کے آگے والی سورت دیکھو، قل اعوذ برب الفلق. میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے جو رات کی تاریکی دور کر دیتا ہے اور دین کی روشنی لے آتا ہے. فلق، رات کی تاریکی ختم، پھر دین کی روشنی آ گئی. اب آگے دیکھو، ایک ہی صفت اللہ نے بیان کی اس صورت میں. اللہ نے ایک ہی صفت، فلق، میں وہ ذات ہوں کہ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دین کی روشنی لے آتا ہوں. اس کے بعد 4 کام بیان کیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تمام دنیا کی مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. ایک من شر ما خلق. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ومن شر غاسق اذا وقب. جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات کے اندھیرے میں کیا اور کیا ہوتا ہے، ان تمام برائیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. رات کے اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام ایول سے، برائیوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. تیسری ومن شر النفاثات فی العقد. لوگ بالوں پر جادو کرتے ہیں پھونک مار کر. اللہ کے نبی کے بال پر جادو کیا تھا نا، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. 3 اور چوتھی چیز ومن شر حاسد. بولو میرے ساتھ، حاسد. اے اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge from jealousy of the people. پہلی صورت میں 3 صفات ہے اور ایک چیز بیان کی، من شر الوسواس الخناس. دوسری صورت میں 4 چیزیں ہیں اور ایک ہی صفت بیان کی. کیا وجہ ہے؟ امام رازی نے تفسیر رازی میں، تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ یہ 4 دشمن جو ہے بالکل ظاہر کے ہیں. مخلوق تمہارا ظاہری دشمن ہے. من شر ما خلق. جی رات کے اندھیرے میں چوری برائی وغیرہ ظاہری چیز ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر ہے. جی اور بالوں کے اوپر جادو کرنا، جادو کر کا ظاہری چیز ہے، اور جیلسی کرنا ظاہری چیز ہے. فرمایا میری ایک صفت لے لو، میں ایک صفت کا ذکر کر دو، میں ان 4 چیزوں سے تمہیں بچا لوں گا. لیکن شیطان جو ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ظاہر میں نہیں ہے. is a hidden, is running in my body, in your body, like a blood in the veins.
शैतान दौड़ता है, उनसे बचना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो मेरा 3 बार जिक्र करो, उस शैतान से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बात समझ में नहीं आ रही है? शैतान इतना बड़ा दुश्मन है, शैतान इतना बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह ने इस सूरत में क्या कहा? रब्बिन नास। बात वहां से चली, चलो आगे निकल गया मैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास। रब, जब तू पैदा होता है रब, तो सवाल होता है कि सारे हमारे खादिम को तो इल्म दे दिया, लेकिन हमें तो नहीं दिया। मखदूम है हम तो, हमें इल्म नहीं मिला। We didn't get knowledge the time we born। उसके बाद तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो, ये खाना और पीना और शहवत को पूरी करना और फिर मर जाना, ये तो एक आसान नॉलेज है, हर जानवर को दे दिया गया। खाना पीना यही तो चीज है, पैदा होते ही खाता है पीता है, बड़े होते ही शहवत पूरी करना, और तो कोई काम नहीं उसका। क्या उन पर कुरान नाजिल हुआ? क्या उनको मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है? क्या उनको इबादत करनी है? जानवरों को कुछ नहीं, सारे मखलूक के लिए, फॉर ऑल द क्रिएशंस। फरमाया खाना पीना शहवत पूरी करना, ये एक बेसिक नॉलेज है। लेकिन ए इंसान, मैं तुझे वो नॉलेज देना नहीं चाहता हूं जो खाने और पीने का है, ये तो एक साइड काम है। मैं तुम्हें वो इल्म दूंगा जो मेरा इल्म होगा, और जो उसके लिए मैं 2 सिलसिले जारी करूंगा, एक अंबिया का और एक किताबों का। आई एम गोइंग टू सेंड द मैसेंजर्स, अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में, और उनके साथ किताब दूंगा, कुरान दूंगा, तौरात दूंगा, बाइबल दूंगा, और उनके जरिए से आपको इल्म दिया जाएगा। मैं तुम्हें वो इल्म देना चाहता हूं जिस इल्म पर तुम्हें मुझे पहचानना है, टू रिकॉग्नाइज अल्लाह। आई एम गिविंग यू द नॉलेज, और वो भी मुकल्लफ बनाकर। जानवर तो मुकल्लफ नहीं है, वी आर द मुकल्लफ। We have to turn towards Allah. We have to worship Allah. We are the mukallaf. We have to listen to Allah. अल्लाह ने हमें अकल दी, कहा मैं मुकल्लफ बनाऊंगा, तुम्हें अकल भी दूंगा, तुम्हें समझ भी दूंगा, तुम्हें ताकत भी दूंगा, तुम्हें चलना फिरना भी दूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे सामने नबी को भेजूंगा और उस पर किताब को उतारूंगा, और वो तुम्हें इल्म देंगे, समझाएंगे। फिर उसके बाद उस किताब में तुम्हें बताया जाएगा ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, और ये जहन्नम में ये होगा, जन्नत में ये होगा। ये सारा नॉलेज तुम्हें दिया जाएगा। जी, अपने आप को भी सीधे रास्ते पर रखना है। वो कहते हैं ना, एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जाओ जिब्राइल देख कर आओ, मैंने जन्नत बना दी है। आई हैव क्रिएटेड अ जन्नत, गो एंड सी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखने के लिए गए, वापस आए, अल्लाह ने पूछा बुखारी शरीफ में, कैसी लगी जन्नत? फरमाया सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा दुनिया में, सारे ही जन्नत, बहुत इजी है जन्नत में जाना। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा अब जाकर देखो, सेकंड टाइम गो एंड सी। सेकंड टाइम देखा तो कहा कैसी लगी? फरमाया मुझे नहीं लगता है कि कोई जन्नत में जा पाएगा। क्यों? अल्लाह पाक ने जन्नत के सामने वो मकरूहात, वो डिफिकल्ट चीजें रख दी। वो क्या डिफिकल्ट है? फजर में उठना, जी, ठंडी में वुजू करना, मस्जिद में आना, कुरान की तिलावत करना, हाँ, जितनी भी चीजें हैं, रोजे रखना। अब ये सारी मुश्किलात को सामने रख दिया, एक मुश्किल शक्ल में। तो जिब्राइल कहने लगे, इट लुक लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू एंटर इन जन्नत। फरमाया नहीं जिब्राइल, दुनिया में ऐसे भी मेरे बंदे होंगे जो रातों में उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे,
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ایسے بھی میرے بندے ہوں گے جن کا بستر کے ساتھ جن کا بازو بستر پر بہت کم لگے گا، وہ کھڑے ہو کر ٹھنڈی میں بھی وضو کریں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، سجدے کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ ذکر کریں گے، وہ اللہ کو یاد کریں گے، وہ حرام سے بچیں گے، حلال کام کریں گے. ایسے بھی میرے بندے ہوں گے اور وہ میرے عشق میں کریں گے، میری محبت میں کریں گے اور میری طرف میں کریں گے. اور جب میرے عشق میں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے میں جو مانگے گا میں دے دوں گا. تہجد کی نماز میں کیا کہا اللہ پاک نے؟ حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا تہجد کے بعد میں اس کو دے دوں، ہے کوئی روزی کا مالک میں اس کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا. یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تہجد میں اللہ اعلان کرتا ہے کوئی is there anyone who wants something, who wants children, who wants sustenance, کوئی ہے come towards me at the time of تہجد. پورا دین تو تم میرے دروازے پر آتے ہو، تہجد میں تمہارے پاس آتا ہوں. سبحان اللہ. شاید میری بات سمجھ میں آئے. میں ابھی بات کو ذرا شارٹ کٹ کرتا ہوں چونکہ مجھے مین پوائنٹ پر پہنچنا ہے، ورنہ اس کے آگے انسان کو ایک ذہن اللہ دیتا ہے اور ایک شیطان پڑھاتا ہے. ایک تو اللہ سکھاتا ہے اور ایک شیطان سکھاتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مثال ہے، جگہ جگہ قرآن میں اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دیتا ہے؟ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی مجھے پلاتا ہے. جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے وہ بادشاہ کی کرسی سے نیچے اتار دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے. کرنے والی ذات هو اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے. دنیا کے فلموں سے ہنسی نہیں آتی، وہ تو اوپر کی ہنسی، اندر میں تو رونا ہی رونا ہے. اللہ کہتا ہے میں ہنساتا ہوں اور میں رلاتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ اموت و احیا، میں ہی موت دیتا ہوں اور میں ہی زندگی بھی دیتا ہوں. دیکھ لو قرآن پڑھا ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میرے قرآن کو پڑھو، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں میرے نبی کے واسطے سے. اسی لیے میں نے تم کو پیدا کیا کہ تم کو میں نے آخرت کے لیے پیدا کیا، ساری کریشن کو تمہارے لیے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ and I have created you for Allah تبارک و تعالی. قرآن میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. ڈالا آگ میں، ایسی آگ کے اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا. پرندہ نہیں تو کون ڈالے گا؟ شیطان آیا نمرود کے پاس، ایسا کرو ابراہیم کو تم کٹ جاؤ. ابراہیم نے کہا میں نہیں آگ میں کودوں گا، میں تو خودکشی ہو جائے گی، تم مجھے کرو جو کرنا ہے. تو شیطان نے نمرود سے کہا گفن بناؤ، گلول بناؤ، جیسے آج کل توپ ہے نا اسی کی شکل ہے کہ تم توپ کے اندر میں یا گفن کے اندر میں رکھو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو. یہ شیطان کا سبق تھا، یہ شیطان کا سبق تھا. اللہ نے پڑھایا. دیکھو شیطان نے پڑھا کر کے نمرود نے اس میں ڈالا آگ کے اندر. آگے میں نے آگ سے کہا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے لیے. اس وقت جبرائیل آتے ہیں، جب آگ میں کودے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کوئی ضرورت ہے؟ فرما اما حاجت الیک، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. فرمایا اللہ سے دعا کرو. فرمایا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا. ڈونٹ نیڈ. اگر میں دعا کروں شاید وہ مجھے چاہے میں جل جاؤں تو پھر میری دعا منافق اچھی نہیں ہے. اور اگر یوں کہے کہ میں دعا نہ کروں، اللہ کی جو مرضی وہی ہوگا. اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. شیطان کیا کہتا ہے، ادھر اللہ کیا کہتا ہے. دیکھا جو اللہ کا بنے گا. ارے دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام، شارٹ کٹ قرآن میں وہی کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ پاک نے اس امت کو علم دیا ہے اور اسی علم کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج میں بلایا ہے، اسی علم کو دینے کے لیے.
موسیٰ علیہ السلام کو کہا صاحب پیچھے تو انیمیز ہے اور فردر اوشن ہے, ہاؤ یو گوئنگ ٹو کراس دا سی, ہاؤ یو گوئنگ ٹو کراس دا سی. اللہ نے فرمایا موسیٰ سمندر کے پانی پر لکڑی مارو. کبھی ایسا بھی دیکھا پانی پر لکڑی مارے اور راستہ بن جائے؟ اللہ یہ تو اگر میں اور آپ ہوتے تو یوں کہتے بھائی یہاں لکڑی مارنے کے بجائے فرعون کے سر پر لکڑی مارنے کا حکم دے دیتا, فرعون کے سر پر مار دیتا میں. لیکن یہاں سمندر میں مارا, 12 راستے ہو گئے, 12 way to cross, 12 راستے ہو گئے. اور کبھی سنا ہے کہ پانی کی بھی دیوار بنتی ہے؟ پانی کی کبھی دیوار بنتی ہے؟ کبھی دیکھا کہیں؟ اللہ پاک نے اس پانی کو دیوار بنا دیا. وہ پانی ایسے کھڑا ہو گیا اور راستے ایسے 1 2, چونکہ 12 گروپ تھے تو 12 راستے بن گئے, ہر ایک آرام سے گزر رہے ہیں. اب یہ چلے گئے, کراس ہو گئے, سی کو پار کر لیا, پیچھے سے دشمن آ گئے. اب دشمن جب ویسے بیچ میں پہنچے, اللہ نے اسی دیوار کو حکم دیا, اسی پانی کو حکم دیا, اسی پانی نے ان کو کیا کر دیا؟ ڈبو دیا. اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے, تم مجھے مانو گے تو میں تمہیں جنت والا راستے میں لے جاؤں گا, تم نہیں مانو گے, میری فرما برداری نہیں کرو گے تو جہنم کا راستہ لکھا ہوا ہے. میں نے تمہیں عقل بھی دی ہے, میں نے تمہیں سمجھ بھی دی ہے. I have given you understanding, I have given you strength to come towards Allah and to remember Allah تبارک و تعالی and follow the way of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ علم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جانوروں کو پیدا ہوتے ہی نالج دے دیا, لیکن انسان تیرا علم جو ہے وہ میں کتاب اللہ سے دوں گا, وہ نبی کے ذریعے سے دوں گا, وہ میرا علم ہوگا, اور اس علم کی روشنی میں تمہیں آخرت میں جنت کو کمانا ہے, جہنم سے بچنا ہے, اور اللہ کی رضا کو لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا, معراج میں لے جایا گیا. عجیب بات ہے, ٹیکن ٹو دا معراج. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مینشن, اللہ اکبر, علامہ شبیر احمد عثمانی مینشن ان فتح الملہم شرح مسلم, اللہ اکبر, فرمایا جب لے جایا گیا تو پہلے آسمان پر دیکھو بلانے والے کون ہیں؟ اللہ. لے جانے والے کون ہیں؟ جبرائیل. کون ہے؟ اللہ ہی لے جاتا ہے, لیکن کون ساتھ میں ہے؟ جبرائیل. پہلے آسمان پر پہنچے, پہلے آسمان پر تو دروازہ بند ہے. بخاری شریف اٹھا کر دیکھو, دروازہ بند ہے. پوچھا کون؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے. جو گارڈ ہے نا اس دروازے پر, یہ آسٹ کون ہے؟ من ہم معک, کون ہے آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ جبرائیل تو روزانہ جاتے اور آتے تھے, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. دیکھا تب جا کر آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ he come himself or he been called. فرمایا اللہ نے بلایا ہے. تب دروازہ کھولا. پھر دوسرے آسمان پر یہی گارڈ ہے, تیسرے آسمان پر, ہر آسمان پر پوچھا گیا. کوشچن ہوتا ہے اگر کوئی وی آئی پی وزیٹر تمہارے گھر پر آئے تو تم دروازہ بند رکھو گے کہ ویلکم کرو گے دروازہ کھول کر؟ آئیے 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 آئیے. بڑا آدمی تمہارے گھر پر مہمان آئے تو تم دروازہ کھول کر ان کا ویلکم کرتے ہو. یہاں تو اللہ کا مہمان ہے لیکن دروازہ کیوں بند ہے؟ Why the door is closed and not one door, all the doors are closed. کیا بات ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھو جی, امام راضی نے لکھا ہے تفسیروں میں, اللہ اکبر, فرمایا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے آسمان پر سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے, تمہارے اوپر میں علم بھیجنے والا ہوں قرآن کا, کبھی شیطان بھی آسمان پر نہیں آ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا. تو جو وہی جو قرآن میں آپ پر اتارنے والا ہوں اس میں کوئی کسی کا دخل نہ ہوگا, وہ بالکل بغیر شک والا ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب ہوگی جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے اوپر جب اوپر گئے اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب شارٹ کٹ فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ. وہاں پر جب دل میں آیا التحیات للہ والصلوات, تو اب نبیوں کے لیے دعا فرمائی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں دل میں گزرا اللہ میں تو یہاں پہنچ گیا تیرے پاس, تیرے دربار میں میری امت کا کیا ہوگا, وہ کیسے تیرے قریب ہو جائیں گے, وہ کیسے تیرے قریب ہوں گے. لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. فرمایا او میرے نبی میں تمہیں 50 نماز دوں گا, یعنی 5 نماز, جو لمبا واقعہ ہے, 5 نماز دوں گا,
तुम्हारी उम्मत ये नमाज पढ़ेगी तो इन्नल अब्दा यतक़र्रबु इलल्लाहि ताला बिस्सुजूदी, बंदा जब सजदे में जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ये नमाज दी है, ये नमाज दी है। मेराज में नमाज लेने के लिए नहीं बुलाया। अल्लाह डिड नॉट कॉल हिम टू गेट नमाज, नो, नमाज तो दी गई है। असल में अल्लाह पाक ने इल्म दिया है। जाकर मैं आपको ऐसा इल्म देना चाहता हूं ताकि कयामत तक आपकी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो दावे करेंगे साइंटिस्ट वगैरह, तो तुम उसका जवाब तुम्हारे कुरान से और हदीस से उनका जवाब होगा। खैर मैं तो बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको कुरान के जरिए से और नबी की जिंदगी से समझाया कि मेरी और आपकी कामयाबी अगर है तो अल्लाह के अहकाम पर चलने में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है, तो ही कामयाब होंगे कब्र में, कयामत के दिन। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह।